اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ معبودان باطل کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اس سے کی، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور انعقاد قیامت کا معینہ وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس الوہیہ نشانی کے طور پر آیا، پھر پسند قریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات اور محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، انہیں پھر اتنی پرعشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا، اور ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ سری جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جسے ہم ظاہراً دیکھ سکتے اور وہ ان کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت میں بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ و التباس وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے، اور وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ خود اسے کھلایا نہیں جاتا۔ فرما دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے
بس معبود تو وہی ایک ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی بجز اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود کو اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور وہ جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں، تو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ دوسروں کو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں، بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے رہیں گے جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا بس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اے حبیب بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کی روح گردانی شاک گزر رہی ہے اور آپ برصورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، پس آپ اپنی رحمت اور شفقت کے بے پایاں جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔